بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 81 باب قضاء الفوائد انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ فوت شدہ نمازوں کی قضا اور صاحب ترتیب کے احکام حصہ 2۔ وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْفَوَائِدُ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ، یہاں سے عبارت شروع ہوگی اور آخر میں جائیں گے وَعِنْدَهُمَا يُعِيدُ الْوِتْرَ أَيْضًا لِكَوْنِهِ تَبْعًا لِلْعِشَاءِ۔ وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْفَوَائِدُ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ، اگر فوت شدہ نمازیں قدیم اور جدید جمع ہو جائیں، مثلا 5 نمازیں قدیم تھیں، پہلے کی فوت ہو چکی تھی، اور 5 ابھی فوت ہوئی ہیں، یہ جمع ہو گئی، 10 ہوگی ٹوٹل۔ ایک روایت یہ ہے کہ تجوز الوقتیۃ مع تذکر الحدیثۃ، کہ وقتی نماز جائز ہے پڑھنا وجود ابھی بھی جو جدید نماز فوت ہوئی ہے اس کو یاد رکھنے کے باوجود، یعنی فوت شدہ نماز جو ابھی فوت ہوئی ہے وہ اگرچہ حد قلت میں ہیں کیونکہ 5 ہیں، لیکن پچھلی کو ساتھ ملائیں تو وہ کل ملا کر 10 بن گئی ہیں، گویا کہ اب یہ ترتیب ساقط ہو گئی ہے اور حد کثرت میں ہیں نمازیں، اس لیے اگر یہ ابھی عنقریب فوت شدہ نماز اگر یاد بھی ہے پھر بھی وہ وقتی نماز کو پڑھ سکتا ہے لکثرت الفوائد، وہ فوت شدہ نمازیں وہ زیادہ ہیں۔ وقیل لا تجوز، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کو ابھی جو قدیم جدید نماز اگر یاد ہے اس کے باوجود وہ وقتی نماز پڑھ رہا تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس کی وقتی نماز نہیں ہوگی۔ یجعل الماضی کأن لم یکن، جو اس سے پہلے والی نمازیں ہیں قدیم نمازیں ان کو ایسے شمار کیا گویا کہ وہ نمازیں ہیں ہی نہیں، لہذا صرف یہی جدید ابھی فوری طور پر جو قضا نمازیں ہیں وہ ابھی موجود ہیں اور وہ تو حد قلت میں ہیں، کثرت تو ہے نہیں ہے، لہذا مسلموں کو یعنی ماضی کو وہ بھلا دیں گے، اس کے اگرچہ ادا تو ان کو بھی کرنا ہے لیکن فی الحال زجرن اور تنبیہن ان کو ہم یہ اس طرح کہیں گے کہ وہ تو پرانی ان کو الگ شمار کرو، جدید کو الگ شمار کرو، تو جدید جب حد قلت کے اندر تو لہٰذا اس کے لیے وقتی نماز اس وقت پڑھنا جائز نہیں ہے کہ جب تک وہ ان کو قضا نہ کرے، زجرن لہو عن التہاون، سستی کی وجہ سے اس شخص کے اوپر زجر اور تنبیہ اور غصہ کی وجہ سے، تاکہ اس کو غیرت آ جائے اور وہ ان فوت شدہ نمازوں کو ادا کر لے، اس لیے ایک قول یہ بھی ہے۔ پھر اس میں فتویٰ وہ پہلے قول پر ہی ہے کہ وقتی نماز اگر یاد بھی ہے پھر بھی وقتی نماز سے پہلے جو فوت شدہ نماز اگر وہ یاد بھی ہے پھر بھی وقتی نماز کو اگر پہلے پڑھ لے تو اس کی وہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ پچھلی نمازوں کی بھی تو قضا اس نے کرنی ہے، اور اب سب نمازوں کو اگر ہم ابھی اس کے اوپر لازم کریں کہ آپ پہلے ان کو قضا کرو پھر وقتی کو کرو تو وقتی نماز بھی اس کی رہ جائے گی، اس لیے فرماتے ہیں کہ فتویٰ اسی قول پر ہے کہ اگرچہ اس کو وہ نمازیں یاد بھی ہیں پھر بھی وہ وقتی نماز کو پڑھ سکتا ہے، کہ وہ نماز فاسد نہیں ہوگی اور اس کی صاحب ترتیبی ساقط رہے گی جب تک وہ ان نمازوں کی قضا نہیں کر لیتا۔ وَلَوْ قَضَى بَعْضَ الْفَوَائِدِ حَتَّى ما بَقِيَ عَادَ التَّرْتِيبُ عِنْدَ الْبَعْضِ هُوَ الْأَظْهَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ جَعَلَ يَقْضِي مِنَ الْغَدِّ مَعَ كُلِّ وَقْتِيَّةٍ فَائِتَةً فالفوائد جائزة على كل حال والوقتيات فاسدة إن قدمها دخول الفوائد في حد القلة وإن أخرها فكذلك إلا العشاء الأخيرة أنه لا فائدة عليه في ظنه حال أدائها۔ یہاں سے یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ فوت شدہ نمازیں جب حد کثرت میں تھیں، 6 یا 6 سے زیادہ تھیں تو صاحب ترتیبی ساقط تھی، لہذا وقتی نماز کو اگر وہ پہلے پڑھ رہا تھا تو اس کی وقتی نماز ہو رہی تھی، اس کے بعد وہ فوت شدہ نمازیں پڑھی، کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن اگر اس دوران ایسا ہوا
کہ فوت شدہ نمازیں اس نے اتنی قضا کر لی کہ اب جو پیچھے بچ جانے والی ہیں وہ 6 سے کم رہ گئی ہیں، 5 4 2 3 1 یا اس طریقے سے کوئی ان میں سے رہ گئی ہے، تو حد قلت کی طرف آ گئی ہیں، باقی نمازیں اس نے قضا ان کی پڑھ لی ہے۔ تو اب حد قلت میں داخل ہونے کی وجہ سے کیا دوبارہ یہ صاحب ترتیب بن گیا؟ تو بعض کے نزدیک ایسا ہے ولو قضا بعض الفوائد، اگر بعض فوت شدہ نمازوں کو اس نے ادا کر دیا، اللہ ما باقی، یہاں تک کہ باقی فوت شدہ نمازیں ہیں وہ کم رہ گئی ہیں اور وہ 6 سے کم ہیں، عادت ترتیب عند البعض، بعض فقہا کے نزدیک ترتیب اس کی واپس لوٹ آئی ہے اور یہ دوبارہ صاحب ترتیب بن گیا ہے۔ یہی اظہر اور قیاس کے مطابق قول ہے، جب نمازیں 2 یا 3 رہ گئی ہیں تو اب یہ صاحب ترتیب ہے، اب ان نمازوں کو وقتی نماز سے پہلے ہی پڑھے گا، چونکہ اس مجبوری کی وجہ سے صاحب ترتیبی اس کی ساقط کی گئی تھی، یعنی اس کی ترتیب کو ہم نے ساقط کیا تھا کہ چونکہ بہت زیادہ نمازیں ہیں، اگر وہ اس وقت کے اندر پڑھنا شروع کر دے گا تو وقتی نماز نکل جائے گی، تو اس مجبوری سے ہم نے کہا تھا کہ ترتیب اس کی ساقط ہوگی، لیکن اب چونکہ وہ تھوڑی ہیں تو اب وہ وقتی نماز سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ رُوِيَ عن محمد رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ اچھا اسی کے اوپر ایک امام محمد رحمہ اللہ کا قول اور ان کا ایک اس حوالے سے ان کی رائے کو ذکر فرما رہے ہیں، اس رائے کو پہلے سمجھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فوت شدہ نمازیں حد قلت میں پہنچ جائیں تو ترتیب واپس لوٹ آتی ہے، اب اگر ان نمازوں کو وقتی نماز پر مقدم نہیں کرے گا تو وقتی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس حوالے سے امام محمد رحمہ اللہ کی سے ایک روایت ہے، جس شخص نے ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کو چھوڑ دیا، یعنی 5 نمازوں کو، اور پھر اس نے دوسرے دن سے ان کی قضا شروع کر دی، کل وقتیت فائتدن، ہر فوت شدہ نماز کو وقتی نماز کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا، فجر کو فجر کے ساتھ اور اسی طریقے سے ظہر کو ظہر کے ساتھ، عصر کو عصر کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کو قضا کرنے کی 2 صورتیں ہوں گی، ایک صورت تو یہ ہوگی کہ یعنی 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازیں ہیں تو ایک صورت تو یہ ہوگی کہ یہ اگلے دن جب قضا کرے گا تو وقتی نمازوں سے پہلے قضا کرے گا، یا وقتی نمازیں پہلے پڑھے گا اور اس کے بعد قضا نماز پڑھے گا، تو یہ 2 صورتیں ہوں گی۔ ان دونوں صورتوں کے اندر دیکھیں کیا احکامات ہیں۔ آتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ وقتی نماز وہ پہلے پڑھ لیتا ہے، وقتی نماز کو پہلے پڑھتا ہے اور فوت شدہ نماز جو پچھلے دن کی ہے وہ بعد میں پڑھتا ہے، تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ فالفوائد جائزۃ علی کل حال، فوت شدہ نماز تو ہر حال میں جائز ہو جائے گی، چاہے وہ مقدم کرے یا مؤخر کرے، فوت شدہ نماز تو وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، لیکن والوقتیات فاسدۃ، وقتی نماز فاسد ہوتی جائے گی اگر وہ اس کو مقدم کرے گا، کہ ابھی تک تو وہ صاحب ترتیب ہے، ایک دن اور ایک رات کی نمازیں 5 ہیں، حد قلت کے اندر ہیں، اس صورت کے اندر جب وہ اگلے دن سے اس نے نمازیں لٹانی شروع کی تو فجر کی نماز جو وقتی نماز تھی اگر اس نے پہلے پڑھ لی تو وہ فاسد ہوگی، کیونکہ یہ صاحب ترتیب تھا اور صاحب ترتیب کے لیے حکم یہ کہ وہ پہلے قضا نمازوں کو پڑھے، جبکہ اس نے وقتی نماز پڑھ لی، تو اگر وقتی نماز کو مقدم کرے گا تو وہ فاسد ہو جائے گی، وہ فاسد ہوگی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ فوت شدہ نماز پڑھتا ہے تو وہ تو جائز ہے، تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہ نماز فاسد ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ابھی نمازیں کتنی رہ گی، یعنی جب اس نے وقتی نماز کو پڑھ لیا تو وہ فاسد ہوگی، تو اب اس کے اوپر 6 نمازیں ہوں گی، 6 نمازیں قضا، یعنی اس کے اوپر قضا ہوگی کہ 5 پچھلے دن کی اور ایک یہ وقتی نماز بھی فاسد ہوگی کیونکہ اس نے اس کو مقدم کر دیا، جب یہ فاسد ہوگی تو اب 6 ہوگی، تو اب یہ صاحب ترتیب نہیں رہا۔ اگلے چند منٹ کے بعد جب اس نے فوت شدہ نماز کو پڑھا تو پچھلی نمازیں کم ہوں گی، ایک نماز کم ہوگی کیونکہ پچھلی فجر کی قضا اس نے کر لی، تو دوبارہ یہ صاحب ترتیب بن گیا۔ تو اس طریقے سے کبھی یہ صاحب ترتیب بنے گا، کبھی نہیں بنے گا، اس طریقے سے یہ ڈوان ڈول ہوتا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر وقتی نماز کو اس نے مقدم کیا ہے تو وہ فاسد ہو جائے گی، دخول الفوائد فی حد القلہ، اس لیے کہ فوت شدہ نمازیں جو ہے وہ حد قلت میں آ جائیں گی، حد قلت کے اندر ہیں، کیونکہ وہ 5 ہیں، 4 تو ہیں، 6 تو نہیں ہیں۔ اخرہا، اگر وقتی نماز کو وہ
مؤخر کر لیتا ہے، پہلے فوت شدہ نماز پچھلی پڑھتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وقتی نماز فاسد ہو جائے گی، الا العشاء الاخیرہ، سوائے آخری جو عشاء کی نماز ہے اس کے، لأنه لا فائتۃ علیہ، کیونکہ اس کے اوپر کوئی فوت شدہ نماز ابھی باقی نہیں ہے، اس کے گمان کے مطابق وہ اس عشاء کی نماز کو ادا کر رہا تھا۔ امام محمد رحمہ اللہ کا قول جامع صغیر کے اندر یہ ہے کہ رجل فاتتہ صلاۃ یوم و لیلۃ او اقل فصلی صلاۃ دخل وقتها قبل ان يبدأ بما فاته لم يجز فان فاته اکثر من یوم و لیلۃ اجزأته التي بدأ، یہ عبارت تھی۔ اور حد کثرت سے متعلق یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ہو جائیں، اگر کسی کو بے ہوشی ہے تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم فقی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بے ہوش ہو گیا اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی ایک دن اور ایک رات، وہ ان نمازوں کو لٹائے گا چونکہ 5 نمازیں، اور اگر اس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ان کو نہیں لٹائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ حد کثرت جو ہے وہ تب ہے کہ جب نمازیں 5 سے زیادہ یعنی 6 ہو جائیں۔ حضرت نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر ہوشی طاری ہوگی چند دن تک، انہوں نے ایک دن کی نمازیں جس کے اندر ان کے افاقہ ہوا تھا وہ لٹائی ہیں، باقی انہوں نے کوئی بھی نماز نہیں لٹائی۔ اب فوت شدہ نمازیں قضا کرنے کی وجہ سے 6 سے کم ہو جائیں، ترتیب واپس آ جائے گی۔ ہم اس مسئلے کے اندر ابھی بات کر رہے ہیں، اس پر امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی تشریح کر رہے ہیں۔ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک دن اور ایک رات کی 5 نمازیں چھوڑ دی، اس لیے یہ آدمی صاحب ترتیب ہے کیونکہ ابھی تک 5 نمازیں اس کی قضا ہیں۔ مثلا پیر کے دن کی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اس نے چھوڑی ہے۔ دوسرے دن یعنی منگل کے دن ہر وقتیہ نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کرنی اس نے شروع کر دی۔ اب 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت میں وقتی نماز پہلے پڑھے اور فوت شدہ بعد میں پڑھے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہر وقت میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو منگل کے دن پڑھے گا اور اس کے ساتھ فوت شدہ نماز پڑھے گا، تو ہر وقت میں فوت شدہ نماز پہلے پڑھے اور اس کے بعد وقتی نماز پڑھے۔ یہی 2 صورتیں ممکن ہیں۔ دونوں صورتوں میں فرمایا کہ فوت شدہ نماز وہ ادا ہوتی جائے گی، اور وقتی نماز کا حال یہ ہوگا کہ جن صورتوں میں وہ صاحب ترتیب ہے ان صورتوں میں وقتی نماز فاسد ہو جائے گی، اور جن صورتوں میں وہ صاحب ترتیب نہیں ہے ان صورتوں میں وقتی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس خلاصے کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ ان تمام صورتوں میں 2 باتیں قدر مشترک ہیں۔ ایک یہ کہ ان تمام صورتوں میں فائتہ نماز یعنی فوت شدہ نمازیں وہ ادا ہوتی جاتی ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں آ رہی، اور صاحب ترتیب ہونے کی وجہ سے وقتی نمازیں فاسد ہوتی جاتی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے، دوسری یعنی اس کے اندر عام پوائنٹ اور قدر مشترک بات یہ ہے، جب اس پر 6 نمازیں قضا ہوتی ہیں تو وہ صاحب ترتیب باقی نہیں رہتا، اور جو ہی ادا کرتے کرتے 6 سے کم ہو جاتی ہیں تو یہ واپس صاحب ترتیب بن جاتا ہے۔ اس خلاصے کو سمجھنے کے بعد آپ اس طرف آتے ہیں کہ وقتی نماز اگر وہ پہلے پڑھتا ہے تو اس صورت کو ہم سمجھتے ہیں۔ وقتی نماز اگر اس نے پہلے پڑھی اور اس کے بعد فوت شدہ نماز پڑھی ہے، یعنی اگلے منگل کے دن اس نے جب قضا کرنی شروع کی، تو فجر کی نماز کو اگر ہم دیکھیں تو فجر کی نماز اس نے منگل کے دن کی فجر وقتیہ سے کے ساتھ پیر کی فجر کی بھی اس نے قضا کی ہے، لیکن وقتیہ پہلے پڑھی ہے، یعنی منگل کے دن کی جو فجر کی نماز وقتی ہے وہ اس نے پہلے پڑھ لی، اور فوت شدہ جو فجر تھی پیر والی وہ اس نے بعد میں پڑھ لی، ایسا اس نے کر لیا۔ اب جیسے ہی وقتیہ فجر اس نے پڑھی وہ فاسد ہو گئی، کیونکہ طب ترتیب تھا، پیچھے 5 نمازیں قضا تھی تو ان کو پہلے ادا کرنا تھا، کیونکہ اس آدمی پر پیر کے دن کی صرف 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء قضا ہونے کی وجہ سے یہ صاحب ترتیب تھا، لیکن اب اس پر 6 نمازیں فوت ہو گئی، یہ فجر بھی اس کی فوت ہوگی، 5 نمازیں پیر کے دن کی اور منگل کے دن کی فجر 6 ہوگی، اور یہ آدمی صاحب ترتیب نہیں رہا۔ اب اس صورتحال کے اندر جب اس نے فجر کی نماز منگل کی پڑھ لی، مقدم کر لی، تو یہ صاحب ترتیب نہیں رہا۔ اب 3 منٹ کے بعد اس نے پیر کے دن کی فوت شدہ فجر پڑھی، وہ جائز ہو گئی،
کیونکہ اس آدمی پر 6 نمازیں قضا ہونے کی وجہ سے صاحب ترتیب تو وہ نہیں رہا تھا، لیکن جیسے ہی پیر کے دن کی فجر کی قضا کی اور وہ جائز بھی ہو گئی، اس پر صرف 5 نمازیں ہی فوت رہیں۔ پیر کے دن کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر تو اس نے پڑھ لیا ابھی، اور منگل کے دن کی فجر اس کے اوپر رہے گی، پھر 5 نمازیں ہوگی اور یہ دوبارہ صاحب ترتیب بن گیا۔ تو یہی ترتیب ظہر میں بھی لے لیں کہ ظہر کی نماز کو اگر یہ پہلے پڑھے گا منگل کے دن کی تو ظہر کی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ پچھلی اس کی یہ 5 نمازیں ہیں۔ تو اس کے بعد 3 منٹ کے بعد جب وہ پچھلے پیر کی ظہر کی نماز کی قضا کرے گا تو دوبارہ بے صاحب ترتیب بن گیا کہ اس کی وہ 6 نمازیں نہیں رہی، اب 5 نمازیں ہوگی۔ تو جو فوت شدہ نماز ہے وہ تو ہوتی چلی جائے گی، وہ ہوتی چلی جائے گی، اور دوسری طرف سے جو وقتی نماز ہے وہ فاسد ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس سے یہ کبھی صاحب ترتیب بن جائے گا اور کبھی صاحب ترتیب نہیں بنے گا۔ تو اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب یہ صاحب ترتیب بن جاتا ہے، یعنی ایک نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے، تو اب دوبارہ یہ صاحب ترتیب بنتا ہے۔ تو اب اگر وہ اگلی نماز کو، یعنی فجر کے بعد ظہر کی نماز کو اگر وہ پہلے پڑھتا ہے تو اس کی وہ ظہر کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، چونکہ پچھلی نمازیں حد قلت کے اندر آ گئی ہیں۔ تو یہی یہاں پر بتانا مقصود تھا۔ اسی طریقے سے فوت شدہ اگر پہلے پڑھتا ہے، وقتی نماز کو بعد میں پڑھتا ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ مثلا پیر کے دن کی فجر، ظہر، عصر اور عشاء، مغرب یہ قضا ہو گئی تھی اس کی، اب اس کو منگل کے دن اسی ترتیب سے قضا کر رہا ہے، فوت شدہ نماز کو پہلے پڑھ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ صورت ہے کہ فوت شدہ کو پہلے پڑھ رہا ہے اور وقتی نماز کو بعد میں پڑھ رہا ہے۔ اب پیر کے دن کی فجر اس نے پہلے پڑھی، وہ ادا ہو گئی۔ پچھلے دن کی اس کی نمازیں 5 تھی تو وہ 4 رہ گئی۔ اس آدمی پر پیر کے دن کی صرف 4 نمازیں فوت رہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور یہ صاحب ترتیب باقی ہے۔ اب دیکھیں صاحب ترتیب جب باقی ہے تو 3 منٹ کے بعد اس نے منگل کے دن کی وقتی فجر پڑھی، وہ فاسد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب ہے کہ ابھی تک اس کی 4 نمازیں اس کے اوپر قضا ہیں، لہٰذا ابھی منگل کی فجر پڑھنے سے پہلے پہلے ان 4 نمازوں کو اس نے پڑھنا ہے اگر وقت کے اندر گنجائش ہے تو، لیکن اس نے نہیں پڑھی تو اب اس کی یہ وقت کی جو فجر کی نماز ہے یہ فاسد ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں اگرچہ وقتی نماز کو مؤخر کرے پھر بھی فاسد ہو رہی ہے، مقدم کرے پھر بھی فاسد ہو رہی ہے، لیکن اب اس پر پھر 5 نمازیں فوت ہوگی، لیکن ابھی تک یہ صاحب ترتیب ہے۔ پیر کے دن کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ اس کے اوپر باقی ہیں، اور منگل کے دن کی فجر 5 نمازیں، تاہم یہ ابھی بھی صاحب ترتیب ہے، اس لیے کہ اس پر صرف 5 نمازیں ہی فوت ہوئی ہیں۔ اس صورت میں ہر موقع پر 4 نمازیں فوت ہوں گی یا 5 نمازیں، 6 نمازیں اس میں کبھی فوت نہیں ہوں گی، اس لیے یہ آدمی ہمیشہ صاحب ترتیب رہے گا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ صاحب ترتیب ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ صاحب ترتیبی برقرار رہنے کی وجہ سے جو نمازیں حد قلت کے اندر آئیں گی تو اب اس کی صاحب ترتیبی بھی لوٹ آئے گی۔ اب دیکھیں اس عبارت کو ایک دفعہ پھر، لو قضا بعض الفوائد حد اقل ما بقیہ، اگر کسی نے فوت شدہ بعض نمازوں کو قضا کیا یہاں تک کہ ما بقیہ نمازیں وہ کم ہو گئی ہیں، ترتیب بعض فقہا کے نزدیک لوٹ جائے گی۔ یہی راجح اور اثر قول ہے، اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے اس شخص کے بارے میں جس نے 1 دن اور 1 رات کی نمازیں چھوڑی اور پھر ان کی قضا دوسرے دن ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک فوت شدہ نماز کی صورت میں شروع کی۔ تو فوت شدہ نمازیں ہر حال میں جائز ہوتی جائیں گی، چاہے وہ وقتی نماز کو پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے، اور وقتی نمازیں فاسد ہوتی جائیں گی اگر وہ ان کو مقدم کرے گا، کیونکہ فوت شدہ نمازیں چونکہ حد قلت کے اندر داخل ہیں، اس لیے وقتی نمازوں کو مقدم کرنے کی وجہ سے وہ فاسد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر وقتی نمازوں کو وہ مؤخر کر دیتا ہے پھر بھی وقتی نماز فاسد ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی جو نمازیں ہیں وہ حد قلت کے اندر ہیں۔ ہاں، سوائے آخری عشاء کی نماز کے، یعنی منگل کے دن جب وہ رات عشاء کی نماز پڑھے گا وقتی نماز، اس کے اندر اس نے اس طرح کر لیا، پہلے فوت شدہ نماز اس نے پچھلے پیر کی اس نے ادا کر دی، اور اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اب میرے اوپر کوئی بھی نماز نہیں ہے، تو اس کے گمان کے مطابق جب اس کو پتہ چلے کہ کوئی بھی نماز نہیں ہے، اس کے بعد اس نے عشاء کی نماز شروع کی۔ اب چونکہ اس کا گمان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی بھی قضا نماز نہیں پڑھنی، تو اب یہ نماز اس کی ہو جائے گی اس کے گمان کے مطابق۔
اور اس کو یقین تھا کہ میرے اوپر بھی ابھی کوئی میری نماز فاسد ہو رہی ہے، کہ میرے اوپر ابھی تک نمازیں باقی ہیں، تو اس وقت اگر یہ عشاء کی نماز کو پڑھ رہا ہے تو عشاء کی نماز اس کو پتہ بھی ہے کہ فاسد ہو رہی ہے، پھر تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے کہ انہ لا فائدۃ علیہ فی ظنہ حال ادائہا، اس عشاء کی نماز کو ادا کرتے وقت اس کے گمان کے مطابق اس کے اوپر کوئی نماز نہیں ہے، تو اسی کے گمان کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ یہ عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ پھر اس میں راجح قول اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ جب تک اس نے ساری پچھلی فوت شدہ نمازیں مکمل ادا نہیں کی، اس وقت تک اس کی صحیح ترتیبی نہیں لوٹے گی، یہ صحیح ترتیب نہیں بنے گا۔ لہٰذا پچھلی ساری نمازوں کو جب وہ ایک دفعہ سب کو قضا کر لے گا، چاہے وقتی نماز کے بعد کرے یا پہلے کرے، تو جب تک ان سب کو ادا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ صحیح ترتیب نہیں بنے گا اور اس کی وقتی نماز ہوتی چلی جائے گی۔ ومن صلی العصر، اور کسی نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کو پتا تھا کہ انہ لم یصلی الظہر، اس نے ظہر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی، فہی فاسدۃ، تو اس کی یہ ظہر کی نماز، اس کی جو عصر کی نماز ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ سبق نمبر 81 کا دوسرا پارٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ سبق طویل ہو چکا ہے، اس لیے ہم اگلے حصے کے اندر اس کو مکمل کرتے ہیں۔